آزادی کی بنیاد دو قومی نظریے پر رکھی گئی ہے، اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کا خلاصہ دو الفاظ کے اندر یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ اپنی اپنی الگ الگ شناخت رکھتے ہیں، اور یہ دو قومی نظریہ صرف پاکستان کا ہی نظریہ نہیں بلکہ یہ قرآن و سنت کا بھی نظریہ ہے، اور یہ اسلامی ریاست کا ایک اہم ترین اصول ہے جس کا حاصل یوں بنتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی کلمہ گو ہیں یہ علیحدہ ملت ہیں، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ علیحدہ ملت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس تقسیم کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ 28 پارہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا فرمانے کے بعد پھر تم دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، بے ایمان ہیں۔ جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ الگ حیثیت رکھتے ہیں، وہ الگ قوم ہیں۔ لیکن اس دو قومی نظریے کا یا پھر اس تقسیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے ہاں غیر مسلموں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین اسلام وہ واحد آسمانی مذہب ہے کہ جس نے غیر مسلموں کو ان کے پورے حقوق دیے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اسلامی ملک میں، اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلم، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی ناموس، ایون کہ ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ان کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم جو آپ کے ملک میں پرامن طور پر رہیں، آپ کے شاعر اسلام کی توہین نہ کریں، اور آپ کی مقدس شخصیات کے متعلق یا ان پر کوئی تبرہ بازی، طعن و تشنیع نہ کریں، جزیہ دے کر رہیں، ٹیکس دے کر رہیں، تو ان کی جان، مال، ان کی عزت و ناموس، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ یہ مسلمانوں کی اسی طرح ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی اپنی جان، مال، اپنی عزت، اپنی ناموس اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے لیے جو شرط قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک تو پرامن طور پر رہیں، نمبر 2 یہ کہ وہ شاعر اسلام کی توہین نہ کریں، نمبر 3 یہ کہ وہ مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی بے ادبی نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ البتہ بسا اوقات یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل طبقہ ہے، میں پڑھا لکھا جاہل طبقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیں تو وہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے وہ نابلد ہیں، اور اپنی طرف سے وہ منمانی تشریح کرتے ہیں، اسلام کی بھی اور اسلامی قوانین کی بھی اور اسلامی ضابطوں کی بھی۔ بسا اوقات ہمارا پڑھا لکھا طبقہ غیر مسلموں یا اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے یہ کہتا ہوا یا یہ تاثر دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں کہ جتنے حقوق غیر مسلموں کے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات عدل و انصاف کے بالکل برخلاف ہے۔ مسلمانوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ کوئی عدل نہیں ہے، کوئی یہ عدل و انصاف نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق کو ترجیح نہ دیں اور آپ غیر مسلموں کے حقوق کا نعرہ ہی لگاتے رہیں، غیر مسلموں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کا نعرہ ہی آپ بلند کرتے رہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام نے اس بات کا بھی پابند مسلمانوں کو بنایا ہے کہ غیر مسلموں سے تم تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، غیر مسلموں سے تم لیگ سلیگ کر سکتے ہو،
لیکن ان کے ساتھ قلبی دوستی لگانا تمہارے لیے ہرگز روا اور جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو اپنا رازدار بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو تمہارے اسلامی احکامات میں یا شاعر اسلام میں یا تمہاری عبادتوں میں، تمہاری ریاضتوں میں عمل دخل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اطوار اور ان کی اقدار کے ساتھ بھی مشابہت نہ رکھو۔ تم نے جو مشابہت اختیار کرنی ہے وہ اپنے اکابرین کی مشابہت اختیار کرنی ہے، اپنے اکابرین کے طور طریقوں پر چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا ہے، حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اپنے اکابر بزرگان دین، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک اور اصول بھی بتلایا ہے اور ایک اور ضابطہ بھی بتلایا جس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، ایک کافر ہی دوسرے کافر کا اور غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ، وہ پڑھا لکھا طبقہ جو آج غیر مسلموں کے حقوق کا یا اقلیتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتا ہے، انہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور تحریک آزادی کی تاریخ کے اوراق بھی انہیں پڑھنے چاہیے کہ اس تحریک آزادی کے اندر جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ انگریز، کوئی بھی ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی کہ مسلمان کسی بھی طرح ایک اسلامی اور آزاد ریاست حاصل نہ کر سکے، بلکہ تحریک آزادی کی تاریخ اس بات کا گواہ ہے اور شاہد ہے کہ غیر مسلموں نے، انگریزوں نے، ہندو نے، سکھوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو نذر آتش کیا گیا، مساجد تک کو آگ لگا دی گئی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹی گئی، ان کی عصمت دری کی گئی، کتنی خواتین ایسی ہیں جو لاپتہ ہوئیں، اور کروڑوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ یہ تحریک آزادی کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اور اس تحریک آزادی کے اوراق جو ہے آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ اس لیے غیر مسلموں سے تعلقات کی بینگیں بڑھانے والے اور رواداری کے نام پر اور اتحاد اور باہمی اتفاق کے نام پر غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حقوق کا نعرہ لگانے والے کبھی اس طرف بھی توجہ دیں اور کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ لیں، اور غیر مسلموں نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس سلوک کو بھی یاد رکھیں۔ ملی نہیں ہمیں یوں ہی آزادی، شاعر کیا خوب کہتا ہے، ملی نہیں ہمیں یوں ہی آزادی، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے۔